السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کا فضل و کرم، اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام کی پررحمت کتاب قرآن مجید کا 11واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام یونس، اور اس سورہ مبارکہ کی 88ویں اور 89ویں آیت مبارکہ۔ ان دونوں آیات مبارکات کا موضوع یہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم سے مایوسی کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے لیے بد دعا اور اللہ کی طرف سے اس بد دعا کی قبولیت۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے رب کائنات، اے ہمارے رب، آپ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو خوبصورتی زندگی کی عطا فرمائی ہے اور دنیا کی زندگی میں ان کو مال عطا فرمایا ہے۔ اے ہمارے رب، کیا یہ مال ان کو اس لیے عطا فرمایا تاکہ یہ آپ کے بندوں کو آپ کے راستے سے گمراہ کر سکے؟ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو تباہ و برباد فرما دیجئے اور ان کے دلوں کو سخت کر دیجئے، اور جب تک یہ سزا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیں گے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا، تمہاری دعا کو قبول فرما لیا گیا ہے اور تم ثابت قدم رہنا اور ان لوگوں کے راستے پر مت چلنا جو کہ علم نہیں رکھتے، جاہل ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے پہلی آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ رب کائنات کی طرف سے اطلاع دی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف جو بد دعا کی تھی وہ کیسی تھی، اس کے الفاظ کیا تھے، اور یہ بد دعا کیوں کی جب انہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، گمراہی کے راستے پر چلتے رہے اور اپنے کفر پر ڈٹے رہے، اپنے ظلم کو انہوں نے برقرار رکھا، تکبر کا راستہ اختیار کیے رکھا۔ اور زینہ کا معنی یہاں دنیا کی خوبصورتی، دنیا کا مال و متاع، اور اموالن کا معنی بے پناہ مال و دولت۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اے الہ العالمین، آپ نے ان کو دنیا کا مال و متاع عطا فرمایا تھا، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ یہ میری رسالت پر ایمان نہیں لائیں گے، اور
دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم انہیں آزما سکیں. ربنا اطمس علی اموالہم. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ الہ العالمین ان کو ان کے مالوں سمیت آپ ہلاک کر دیں. یہ قوم کیسے ہلاک ہوئی، اس بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے 3 اقوال نقل فرمائے ہیں. پہلا قول ربیع بن انس کا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی زمین کو پتھر کر دیا تھا. امام قتادہ فرماتے ہیں زمین پتھر نہیں ہوئی تھی بلکہ ان کی کھیتیاں پتھر کی ہو گئی تھی. اور امام محمد بن کعب القردی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے کھانے پینے والی چیزوں کو پتھر کا کر دیا تھا، ان میں پتھر ملا دیے تھے. بہرحال یہ تفسیری روایات ہیں، ان کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم انہیں سچا کہہ سکتے ہیں نہ ہم انہیں جھوٹا کہہ سکتے ہیں. اور وشدد علی قلوبہم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے، اور یہ اس وقت تک ایمان لانے والے نہیں ہیں جب تک کہ یہ اپنی آنکھوں سے عذاب کو نہ دیکھ لیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کا غصہ تھا کہ فرعون اور اس کے حواری، ان کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو چکا تھا کہ اب ان میں خیر و برکت نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بڑی پیاری بات کی، 2 باتیں یہاں کی. پہلی بات فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور سیدنا ہارون علیہ السلام نے اس پر آمین کہا، تو رب کائنات کی طرف سے جواب آیا کہ تم نے جو دعا کی تھی فرعون کی تباہی اور بربادی کی، ہم نے اس کو قبول کر لیا. دوسری بات ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام جب ولضالین کہتا ہے ہم اس کے جواب میں آمین کہتے ہیں، تو یہ اصل میں وہی معاملہ ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور ہارون علیہ السلام نے اس پر آمین کہا. 89ویں آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، کہ تم دونوں کی دعا کو میں نے قبول کر لیا، ثابت قدم رہنا. یہ 2 باتیں ہیں یہاں. پہلی بات تو یہ کہ موسیٰ آپ نے ایک دعا کی، ہم نے اسے قبول کر لیا. اب اگلی ہدایت ہے، اگلی ایڈوائس ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اب جب ہم نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ تم بھی صراط مستقیم پر ڈٹے رہو، تم بھی صراط مستقیم پر قائم رہو. تفسیر المراغی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان دونوں آیات مبارکات کا ایک تعلق ہے سابقہ آیات مبارکات کے ساتھ، اور وہ تعلق یوں بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پچھلی آیات مبارکات میں فرعون اور اس کے حواریوں کا تذکرہ کیا، فرعون کی سرکشی، ظلم و ستم کا تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل کو کس انداز سے ان ظالموں نے اپنے پنجہ استبداد میں لے کر ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا. ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی بنی اسرائیل کو بتایا کہ ان قریب تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور تم غالب آؤ گے. تو اس کے فوراً بعد پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ دراصل اس دعا کے ذریعے میری اور آپ کی تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، لیکن کب؟ جب انسان اپنے تمام تر دنیاوی وسائل بروئے کار لاتے ہوئے اپنی تمام کوششیں استعمال کر لے اور اس کے بعد پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دے. یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ خود ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہے اور کہے جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتری کریں گے. یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو معجزات بھی دکھائے، اور معجزات دکھانے کے ساتھ ساتھ پھر فرعون اور اس کے حواری جو ہیں وہ بظاہر مغلوب بھی ہو گئے. لیکن ہوا یہ کہ اس کے باوجود ان کے کفر میں
ان کے تکبر میں کسی طرح کی کمی واقع نہیں ہوئی، بلکہ وہ اپنی گمراہی اور سرکشی میں مسلسل آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو جب اس قسم کی صورتحال پیش آئی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں تھا کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ رب کائنات میں تو صرف اتنا ہی کر سکتا تھا، اب اس کے بعد میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ جو چاہیں کر لیں۔ تو رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ یہ ایک مناسبت ہے سابقہ آیات مبارکات کی ان دونوں آیات مبارکات کے ساتھ، اور وہ جو چند ساتھی تھے رب کائنات نے ان کے دلوں میں ایمان کی شمع کو روشن کیا ہوا تھا، اور وہ ایمان کی قدر و قیمت سے بخوبی آگاہ تھے، انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ ایمان اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے انسان پر۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تو اس سے ہمارے سامنے ایک اور بات بھی آتی ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس مال و دولت ہے، سیم و زر کے خزانے ہیں، اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہے، بلکہ انسانی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، جملہ نوٹ کیجئے گا کہیں اس کا مفہوم غلط نہ لے لیا جائے۔ انسانی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رب کائنات نے بالعموم یہ کوئی کلی قاعدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک یعنی جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں الحکم للاکثر والقلیل کالمعدوم، کہ حکم جو ہے وہ اکثریت کے لیے ہوتا ہے اور جو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے حکم نہیں ہوتا۔ اگر ہم انسانی تاریخ پر غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے زیادہ تر دنیاوی مال و متاع ان لوگوں کو دیا عمومی طور پر جو دین سے دور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے، اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس دنیاوی مال و متاع ہے تو وہ دین سے دور ہے یا وہ دین کا دشمن ہے، ایسا مسئلہ نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی ہمارے سامنے رکھ دی، اور وہ مجھے اور آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جانی چاہیے آج کے حالات کے مطابق، کہ جن لوگوں کے پاس مال و دولت ہوتی ہے، دین ان کے پاس بہت کم رہتا ہے، بلکہ وہ گمراہی کے راستے پر خود بھی چلتے ہیں، دوسروں کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حکم بھی زیادہ تر لوگوں کے لیے ہے، ورنہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے اور وہ اس مال و دولت کو لے کر نہ صرف یہ کہ گمراہ نہیں ہوئے بلکہ خود بھی دین کے راستے پر چل رہے ہیں اور دینی کاموں میں اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو رب کائنات تمہیں ضرور مزید مال عطا فرمائیں گے۔ تو جب ان کی سرکشی ایک خاص حد سے بڑھ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا طمس علی اموالہم، الہ العالمین میرا یہ ایمان ہے کہ جس طرح آپ مال عطا فرما سکتے ہیں اسی طرح مال چھین بھی سکتے ہیں۔ اور وشدد علی قلوبہم، اس کا مفہوم بھی سمجھ لیجئے کہ رب کائنات کسی کے دل کو سخت نہیں بنانا چاہتے، اللہ تعالیٰ انسان کو ایک خاص حد تک مہلت دیتے ہیں۔ بار بار انسان کو موقع ملتا ہے کہ انسان دین کی طرف آ جائے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے بار بار بلاوے کے باوجود انسان دین کی طرف نہیں آتا تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے بدبخت انسان کے لیے حق کے دروازے، ہدایت کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ 3 باتیں یہاں بیان ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کی دعا کو قبول کر لیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ راہ حق پر دونوں بھائی جو ہو وہ ڈٹے رہو، استقامت کا راستہ اختیار کرو، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کی مال، ان کی دولت، ان کی جاہ و حشمت اور ان کی حکومت اور سطوت اور سیم و زر کے ان کے خزانے دیکھ کر آپ نے کہیں متاثر نہیں ہو جانا، بلکہ آپ نے اپنے راستے پر ڈٹے رہنا ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، خاص طور پر ایسے بدنصیب لوگوں کے لیے جو کہ دوسروں کا مال دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں اور دین کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔